Morning with Farah. वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनसे पहले हमारा तारुफ हुआ और आज हम उनके बारे में तफसीली तौर पे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ एक टॉपिक भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र मैं अपनी ओपनिंग में कर चुकी हूँ। आज हम मिलने जा रहे हैं शेख मुफ्ती तौक़ीर से। आप नूरुल इल्म एकेडमी जो है उसकी बुनियाद रखी है आपने और उसे रन कर रहे हैं जो कि दुबई, UK और मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस वक्त एक्टिव और काम कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की में मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने अमेरिका से। लेकिन इनकी ज़िंदगी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत और जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी दरख्वास्त की थी कि कुछ हमें आपसे जानना होगा कि ज़िंदगी का ये जो मराहिल हैं आपके वो कैसे थे, मतलब बचपन और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत मुश्किल भी सवाल किया आपने। हैव टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन दिस एक्चुअली कि बचपन मेरे वालिद साहब किसी और मुल्क में थे, वहाँ पे काम के लिए गए थे। मेरा बचपन वहाँ पे गुज़रा। मैं जब 8th ग्रेड में था तो मैं एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मेरे वालिद साहब ने मुझे भेज दिया बोर्डिंग स्कूल में जी। तो वहाँ पे 5 साल मैंने लगाए और वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन लाइफ, कैडेट कॉलेज बीइंग अ कैडेट कॉलेज। फिर वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद मैं UET लाहौर गया, वहाँ पे इंजीनियरिंग की मैंने। ये सारा जो वक्त था जैसे लड़कपन का ज़माना होता है, ऑल्दो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की तरबियत थी माशाल्लाह, दीनी तरबियत भी थी। मेरे वालिद साहब बहुत ही नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उन्होंने तरबियत भी बहुत अच्छी की, नमाज़ों की पाबंदी की, बहुत उस पर एम्फेसाइज़ भी किया। लेकिन जैसे नौजवानी में लड़के होते हैं आप समझ सकती हैं, तो इतनी संजीदगी नहीं थी दीन के बारे में। जब मैं US गया मास्टर्स करने, उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। मेरा नहीं ख्याल कि आपके शो के अंदर उसका वक्त होगा। नहीं है, हम आपसे अच्छा। जानना चाहते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे वाक़यात और कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर। तो आई एम इंटरेस्टेड कि ये कैसे होता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो दीन और दुनिया को, वो दोनों को ही अच्छी तरह हासिल कर सके। चलो, अगर आप के पास वक्त है तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो मेरे सारे जितने भी क्लास फेलोज़ थे UT लाहौर के अंदर, उनमें से कुछ उन्होंने सोचा कि वो US जाएंगे मास्टर्स करने, और मैंने तो कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मैं US जाऊँगा, पढ़ूँगा। तो जब मैं ग्रेजुएट कर गया तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि अब बेटा शादी करोगे कि आगे पढ़ोगे? तो फॉर सम रीज़न मैंने कहा कि पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर पढ़ना चाहते हो तो तैयारी करो और जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मुझे बाहर भेजना, तो फिर कैसे मैं जाऊँ। लेकिन एनीवे मैंने वो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं GRE के, टोफल वगैरह, वो मैंने दिए और अल्लाह की तरफ से बहुत कम तैयारी के साथ अच्छे स्कोर भी आ गए। मैंने अप्लाई किया तो मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा दाखिला भी हो गया। यहाँ पे रोकते हुए सॉरी, ये इत्तेफाक था या कुछ दुआएं थी, या आपके ख्याल में ये कैसे होता है कि आपकी कम एफर्ट को भी अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बढ़ा देता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तौफ़ीक ही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा दिमाग दिया था, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बाय द वे मेरी पता नहीं, बहुत इंसान को डर भी लगता है। मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत सारी आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में वो बातें करते हैं जो कि उमूमन आप नहीं करते हैं। जब मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में था तो मेरी मैट्रिक में बोर्ड में पोजीशन भी थी। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अच्छा दिमाग दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम दिए, जो भी टेस्ट थे उसमें अच्छा स्कोर आ गया। तो नाउ आई वाज थिंकिंग व्हाट्स नेक्स्ट, अब कैसे जाना है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे पास $1,000 है, तो वो तो मुझसे ले सकते हो। तो और जिस यूनिवर्सिटी में, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ, वहाँ पे 3 मंथ्स की फ़ीस जो थी वो $3,000 थी, और 4 क्वार्टर्स साल के मीन्स $12,000। मैं कहूँ $1,000 को मैं क्या करूँगा।
پھر میرے ایک بڑے قریبی رشتہ دار تھے ماشاءاللہ, تو میں نے ان کے پاس کیا, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے $3,000 لون دے دیں, تو انہوں نے مجھے ہی واز جینرس انف ٹو گیو می $3,000 لون. تب میرے پاس $4,000 آ گئے. میں نے سوچا کہ 3,000 میں ٹیوشن دے دوں گا اور 1,000 سے میں 3 مہینے گزاروں گا, پھر دیکھی جائے گی, اللہ مالک ہے. پھر جب میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگ نے بڑا ڈسکریج کیا. ان میں میرے ٹیچرز بھی تھے UET کے, وہ باہر پڑھ کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا. بٹ اینی وے, تو پھر اچھا اس دوران میں گریجویشن اور جانے کے درمیان 1 سال کا وقفہ تھا جس میں میں نے جاب کی اور تھوڑی بہت میری سیونگ ہو گئی. اتنی سیونگ ہو گئی کہ آئی کوڈ گیٹ اے ٹکٹ ٹو دا US. سوری میں اگر لمبا کہیں بھی ہونے لگے آپ مجھے روک دیجیے, کیونکہ آپ کی اجازت سے بلکہ آپ کے کہنے پہ میں بات کر رہا ہوں. تو میں جب ٹکٹ لینے گیا لاہور, وہاں پہ شملہ پہاڑی میں سارے ٹریول ایجنٹس بیٹھتے ہیں, تو وہاں میں گیا, میں نے کہا میں نے US جانا ہے, تو سب سے اچھی ٹکٹ, چیپ ٹکٹ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعودی ایئر لائنس کی چیپسٹ ٹکٹ ہے لاہور نیو یارک اور نیو یارک ٹو کولمبس اوہایو, اور ان کی ایک ڈیل ہے کہ وہ آپ کو فری عمرہ ویزا دیں گے. اچھا. تو میں نے آنیسٹلی, اللہ معاف کرے مجھے, لیکن میں عمرہ ویزا میں اتنا انٹرسٹڈ اس وقت نہیں تھا جتنا میں چیپسٹ ٹکٹ میں انٹرسٹڈ تھا, لیکن ڈیل تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو پاسپورٹ دیا, انہوں نے میرا ویزا لگوا دیا. میں نے والد صاحب کو آ کے کہا کہ یہ ہے, تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. لانگ سٹوری شارٹ, میں ساتھ ساتھ فلٹر بھی کر رہا ہوں کیا بتانا چاہیے کیا نہیں بتانا چاہیے, لیکن اینی وے میں گیا, لینڈ ہوا, جدہ لینڈ ہوا. اچھا اب یہ پورا جو لاہور سے جدہ کا ٹریول تھا, اب میں فلیش بیک ہو رہا ہے میرے اندر کہ کیسے ہوگا سب کچھ, اور پلس پیسے میرے پاس ہوں گے نہیں, میں سروائیو کیسے کروں گا, فیملی سے کانٹیکٹ کیسے رکھوں گا, واپس کب آؤں گا, ڈونٹ نو آگے کیا بنے گا, یہ ساری چل رہی ہیں. تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری کیفیت تھی اس وقت. جدہ لینڈ کیا, اس وقت یہ سارے عمرہ پیکیجز وغیرہ اس طرح نہیں تھے. ٹیکسی پکڑی, مکہ مکرمہ پہنچا, وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ اس وقت جو ہے نا 25 ریال کمرہ, تو میں نے ایک کمرہ لیا, وہاں جا کے سامان رکھا اور میں مسجد پہنچا, مسجد حرام. اور جب میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تو میں آئی جسٹ کوڈ ناٹ ریزسٹ. میں سیدھا گیا, میں نے کعبے کا غلاف پکڑا اور بچوں کی طرح رویا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دی. آئی کین اسٹل ریکال دیٹ, بہت عرصہ ہو گیا, لیکن میں نے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس سچویشن میں ہوں, مجھے نہیں پتہ میں واپس کب آؤں گا, مجھے نہیں پتہ میں سروائیو کیسے کروں گا, مجھے نہیں پتہ کہ میں کانٹیکٹ کیسے رکھوں گا, اور جسٹ دل کی نا جو بھڑاس تھی وہ ساری نکالی. خیر اس کے بعد عمرہ کیا, اور اگلے دن میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی نیو یارک کی. چلا گیا, نیو یارک پہنچا, وہاں پہ میرے دور پار کے رشتہ دار تھے, انہوں نے مجھے ریسیو کیا. اگلے دن میری اوہایو کی فلائٹ تھی. جب میں اوہایو پہنچا وہاں میں کسی کو نہیں جانتا تھا, تو وہاں پہ کسی کے انڈائریکٹ ریلیشن شپ سے میں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا, وہ مجھے لینے آئے, اور وہ مجھے جہاں پہ لے کے گئے, اللہ سبحان اللہ, وہ والدین کی بچپن کی تربیت, وہ کچھ اساتذہ کی تربیت. وہاں میں گیا تو وہ کہ پاکستانی لڑکا تھا, لیکن فریج کے اندر شراب اور اسموکنگ, اور میں نے کہا میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کے, سبحان اللہ. میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا. تو خیر میں نے کہیں جگہ تلاش کی, کہیں اور یونیورسٹی گیا. یونیورسٹی میں جا کے جب میں نے اپنی $3,000 کا جب فی کا میں نے چیک دیا نا, تو میرے دل پہ جو گزری, آئی نو دیٹ, کیونکہ پیچھے $1,000 بچ گئے. یونیورسٹی بند تھی, سردیاں تھیں, برف پڑی ہوئی تھی, کلچرل شاک, کلائمیٹ شاک, ایوری سارٹ آف, یعنی یہ سارا گزر رہا تھا. تو جب یونیورسٹی کھلی تو مجھے کسی نے کہا کہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ویب ڈیولپر کی جاب آن آفر ہے, تو تم جاؤ دیکھو اپلائی کرو. تو مجھے ویب ڈیولپمنٹ بالکل نہیں آتی تھی, لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے, پاکستانی ہے نا, پاکستانی تو کچھ بھی کر لیتا ہے. تو جب میں وہاں گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا یہ جاب ہے, پیجز ڈیولپ کرنے ہیں, مینٹین کرنے, کرو گے؟ میں نے کہا کروں گا. اس نے کچھ نہیں پوچھا اس کے بعد, اور اس نے مجھے آفر لیٹر دے دیا,
اور آفر لیٹر تھا $850 پر منتھ اس کی سیلری تھی، پلس وہ گریجویٹ اسسٹنٹ شپ جاب تھی. اور گریجویٹ اسسٹنٹ شپ جاب یہ ہوتی ہے کہ جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فی ویو ہو جاتی ہے اور ان کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے. واہ. اور جو میں $3000 دے چکا تھا 2 دن بعد اس کا بھی چیک مجھے یونیورسٹی سے واپس آ جاتا ہے کہ جی یہ بھی ہم آپ کو ریمبرس کرتے ہیں. میں نے ایک پینی خرچ نہیں کی اپنی پڑھائی میں اور $850 میں مہینے کے کما رہا ہوں. 3 months لیٹر جب میرا کوارٹر ختم ہوتا ہے، اسپرنگ بریک آتی ہے، تو میں ایک ٹکٹ لیتا ہوں، واپس پاکستان آتا ہوں. اور میں نے $1000 اس وقت تک سیو کر لیا تھا اور میں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے مجھے دیے تھے، میں میری طرف سے آپ کو میں گفٹ دینا چاہتا ہوں. اور لیٹر وہ میرے $3000 لون تھے وہ بھی واپس ہو گیا. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عجیب ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو پیدا ہوا نا اس So what was the beginning point? وہ عمرہ، وہ غلاف کعبہ، وہ فیلنگ، وہ کیفیت، وہ ڈسپریشن، وہ والدین کی تربیت کہیں سے ابھر کے سامنے آئی. وہ ٹیچرز جو اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی ان کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ جو بچوں کے اندر ایک آہستہ 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 تربیت کی جاتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ابھر کے سامنے آتی ہے. وہ اللہ کے ساتھ تعلق، وہاں جا کے جہاں نمازوں میں یا پہلے سستی تھی، میں یونیورسٹی کے اندر آئی ووڈ میک شور کہ میں وضو میں رہوں. بیچ میں 10 منٹ کی بریک ملتی تھی کلاسز میں، آئی ڈڈ ناٹ کیئر کہ میں کوریڈورز میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کلاس روم میں نماز پڑھ رہا ہوں. لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں، گزر رہے ہیں ہر طرح کے لوگ. آئی ڈڈنٹ کیئر. یعنی وہ جو ایک اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی نا، وہ تھا ایک چینجنگ پوائنٹ. پلس ایک دفعہ وہیں پہ تھا تو کسی نے کوئی بات کر رہا تھا، 2 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے نا، وہ جسٹ اے تھرڈ پرسن لسننگ. تو اس نے اس کو کہا یار موت آنے والی ہے، موت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو جو بھی ان کی کانورسیشن تھی وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کوشچن میرے ضرور جا کے کلک کیا کہ موت تو میری بھی آنی ہے، تو میں نے کیا تیاری کی ہے؟ اینڈ آئی سیڈ نتھنگ. تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سیکھنے کا شوق پیدا کیا، دین کا علم باقاعدہ. پھر اللہ نے بڑا کرم یہ بھی کیا کہ آئی گریجویٹڈ لائک میں بھی 1.5 سال بعد. تو جہاں میری شادی ہوئی وہ مائی وائف واز گوئنگ تھرو ویری سملر فیز. اچھا جی. وہ بھی MBA ہیں مارکیٹنگ میں، انہوں نے یہیں پریسٹن سے اسلام آباد سے کیا ہوا ہے. اینڈ شی واز گوئنگ تھرو ویری سملر فیز. وہ کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ والی کہانی، یہ والا ہم چیپٹر جو ہے یہ کھولتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کی اجازت دیجیے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں، ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے.